إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے اسی جمعہ کے دن ہم نے عید قرباں کیا اور عید قرباں بھی ہم سے رخصت ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے جنہوں نے بھی عشرہ ذی الحج کے اعمال صالحہ کیے، حسنات کیے، اور اللہ نے جنہیں صلاحیت دی، قربانی کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے مجھے کچھ بات کرنی ہے جو آیت کے سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اسی کی روشنی میں مجھے مسجد کی اہمیت، یہ جو مسجد جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا کچھ پیاری تعلیمات اور کیا کچھ خوشخبریاں سنائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تمام باتوں کو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم مکمل طور پہ تو نہیں لیکن جہاں تک ہو سکے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا، اور مزید کچھ باتیں باقی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی اور جمعہ کے اندر اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ سنیں اور آیت کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم اور کتنی پیاری بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہ تعمیر کرتے ہیں، وہ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان یوم آخرت پر ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے ہیں مگر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے وہ ڈرتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا
میرے بھائیو، یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کو یعنی اللہ کی عبادتوں سے پوری طرح سے آباد رکھنا، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ہونے کی گواہی دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں گویا وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور اس قدر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، نہ کسی بھی طرح کا لحاظ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان کے دلوں میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کے گھروں کی عظمت۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے اور اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو ذکر و اذکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر کرنا، اذکار کرنا، یہ مومنوں کی پہچان ہے، اور مومنوں کو ان کی تجارت، ان کی مصروفیت اور ان کی مختلف چیزیں اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کرنے سے انہیں نہیں روکتی ہے، انہیں نہیں روکتی ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو درکنار کر کے وہ اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، ان گھروں کے اندر اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ اندر نہ باہر کہیں بھی مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کا گھر ہے، جسے عربی زبان میں بیوت اللہ کہا جاتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں کسی بھی طرح کا شرک کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس منبر و محراب سے شرک کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بدعت و خرافات کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، قبر پرستی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ میرے بھائیو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسجد مرکز توحید ہے، مسجد مرکز توحید ہے، یہاں سے توحید کی روشنی پھیلنی چاہیے، یہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عام ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرنے کے لیے اپنی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہود و نصارہ پر آپ نے لعنت بھیجا۔ آپ نے کیا کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو برباد کرے، غارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہوں نے انبیاء اور رسول کی قبروں پہ مسجدیں بنا دی۔ مسجد کا تعلق قبر سے نہیں اور قبر کا تعلق مسجد سے نہیں، مسجد کے اندر نہ قبر ہو اور نہ قبر کے پاس مسجد ہو، سمجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائڈ کیا اپنی امت کو آگاہ کیا کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ نے جو غلطیاں کی ہیں، یاد رکھو تم یہ غلطی نہیں کرنا، تم ان غلطیوں کے اندر نہیں پڑنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان ہو یا اس کے علاوہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو قبروں کو مسجدوں کے اندر آباد کر رکھے ہیں، اور صبح شام ان قبروں پہ مسجدوں کے اندر جہاں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ان قبروں کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور مرتے وقت وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس تعلیمات کو بھلا کر کے اس تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا احب البقاء الی اللہ، احب البقاء الی اللہ المساجد وابغض البقاء الی اللہ الاسواق، کہ اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ زمین اور سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور اللہ کی زمین میں سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ مسجدوں میں اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ اطمینان کی جگہ ہے، یہ عبادتوں کی جگہ ہے، یہ جنت حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ رب سے تعلق پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ جبکہ بازار اور مارکیٹ جہاں پہ جھوٹ ہے، ظلم ہے، دھوکہ دہی ہے اور طرح طرح کے گناہ کے کام ہیں اور بہت سارے بے حیائی کے کام ہیں، اس لیے کہا گیا کہ بازار میں آدمی کو جانے کے بعد بلا ضرورت آدمی کو رہنا نہیں چاہیے۔ آدمی کی ضرورت پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا، آدمی کو فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ سب سے پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ اللہ کا گھر وہ مقام ہے، یہ مسجد وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجتمع قوم من بیت من بیوت اللہ حفتهم الملائکہ، کہ جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی اللہ کے گھروں میں اللہ کے بندے بیٹھ جاتے ہیں، گروپ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو معلوم کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، ایسی گروپ کو، ایسی جماعت کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اپنی رحمتوں میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر وہاں پہ کرتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین قسم کے لوگ یعنی اللہ کے فرشتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے ہوئے، مسجد کی طرف آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ مرکز انوار ہے، یہاں پر نور ہی نور ہے، یہاں پر نور ہی نور ہے، لہذا اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پہ غور کیجیے جو ہم کو، آپ کو، سب کو یاد کرنا چاہیے اور مسجد آتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی سمعی نورا، اللہم اجعل فی بصری نورا، اللہم اجعل فی امامی نورا، اللہم اجعل من فوقی نورا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں مسجد کی طرف آتے ہوئے کہ اے اللہ تو میرے دل کو نور بنا دے، میرے دل کو منور کر دے پروردگارا، میرے آنکھ کو منور کر دے، میرے ہاتھ کو منور کر دے، میرے کان کو منور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پورا نور ہی نور کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تیرے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف آتے ہوئے، اللہ کے گھر کی طرف آتے ہوئے اللہ سے نور مانگ رہے ہیں۔ اللہم اجعل قلبی نورا، اللہ میرے قلب کو، میرے دل کو اللہ نور کر دے۔ کیوں؟ یہاں پہ ایمان کا نور بڑھتا ہے، یہاں پہ تقوی کا نور بڑھتا ہے، یہاں پہ توکل کا نور بڑھتا ہے، یہاں پر امیدوں کی نور بڑھتی ہے، یہاں پر مایوس لوگوں کو امید کی نور دی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہم اجعل قلبی نورا، اللہم اجعل فی سمعی نورا، اللہم اجعل فی بصری نورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو آنے سے پہلے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ مرکز توحید ہے جہاں پہ تقوی کا نور ہوتا ہے، جہاں پہ ایمان و عمل کا نور ہوتا ہے، جہاں پہ ایمان و عقیدے کا نور ہوتا ہے، جہاں پہ توکل کا نور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم کا ہی نور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑنے والوں کے لیے کچھ خوشخبریاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ تاریکی میں، اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف چل کر کے آتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ کافر اور منافق اندھیروں میں
میرے بھائیو اتنا ہی نہیں بلکہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی گارنٹی میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اس میں سے ایک شخص کون ہے معلوم ہے؟ کہا ایک آدمی وہ ہے جو وضو کر کے، باوضو ہو کر کے، اپنے گھر سے وضو بنا کر کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک آدمی اپنے گھر سے صرف وضو کر کے آتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے پوری طرح سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو آج کے حالات میں بار بار کہنے کے باوجود بھی بلا ضرورت آدمی اپنے گھروں سے ایسے ہی آتا ہے، یہیں پہ وضو کرتا ہے۔ بھائی ابھی کے حالات بیماری کا ماحول ہے، اوائڈ اور احتیاط ہمیں کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں، ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جہاں تک ہو سکے گھروں سے وضو کرنا چاہیے، اور گھر میں وضو کرنے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی باہر سے ڈائریکٹ یہیں پہ آیا، وہ ایک الگ مسئلہ اس کا، لیکن اللہ نے سہولت دیا ہے کہ اذان کی آواز ہم سنیں، ہم گھر میں تھے، گھر سے وضو کر کے آئیے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے فرشتوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے لیے دی گئی ہے، تو لہذا اپنے گھروں سے وضو کر کے آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید خوشخبری کیا سنائی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے جتنی دوری سے اپنے گھروں سے چل کر کے آتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، ہر قدم پر ان کو اللہ کی طرف سے نیکیاں دی جاتی ہیں۔ جتنا قدم آپ بڑھاتے ہیں مسجد کی طرف، جتنا قدم آپ چل کر کے آتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین مٹاتا ہے۔ میرے بھائیوں مسجد کی طرف چل کر کے آنا بھی اجر و ثواب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے ان اجر و ثواب کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے ان تمام چیزوں میں ہم مستحق بنے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن جب کہ ساری انسانیت پریشان ہوگی، حیران ہوگی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا جو آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے محبت کرتا تھا۔ قلب معلق فی المساجد، کہ اللہ کے گھر سے اس کی محبت، ہر وقت اللہ کے گھر سے اس کا تعلق، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار، مسجد کی صاف صفائی کا انتظام، ذہن میں خیال مسجد کے تعلق سے ہر وقت وہ فکر مند رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کل اپنے عرش کے نیچے اس کو جگہ دے گا۔ تو میرے بھائیو یہ کچھ بنیادی، کچھ عظمت، اہمیت، ویلو جس کو کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں تھی، اور مسجد کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں، کچھ احکامات ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ مستقل طور پہ میں خطبہ جمعہ میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی عظمتی پہلو مسجد کے تعلق سے کی گئی ہے، پروردگار ہم تمام پہلو کو ہمیں اپنانے کے لیے توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے مسجد کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں، عظمت جو مسجد کی ہوتی ہے وہ بیان کی جا رہی تھی آپ کے سامنے۔ یہ پوری کی پوری اہمیت تھی، فضیلت تھی مسجد کی، جو ویلو جس کو کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے جو احکامات ہیں ان چیزوں کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات ہمارے ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ مسجد کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے، یہ شعائر اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں جسے کہا جاتا ہے۔ یہ احترام کی جگہ ہے، یہ قابل احترام جگہ ہے، محترم جگہ ہے۔ ایسی جگہوں کا احترام کرنا، ایسی جگہوں کا پاس و لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کے شعائر یعنی مساجد کا احترام کرتے ہیں اور اللہ
अल्लाह के घरों में ऐसी वैसी हरकतें नहीं करते हैं। मेरे भाइयों इस बात का हम जहन में ख्याल रखें कि आजकल मस्जिदों के ताल्लुक से बहुत सारी लापरवाहियाँ की जाती हैं। मस्जिदों के अंदर बहुत सारी लापरवाहियाँ की जाती हैं। मस्जिदों के अंदर चीखना, चिल्लाना, ज़ोर से बात करना, मस्जिदों का एहतराम, ये तमाम की तमाम चीज़ें मस्जिदों के शान के ख़िलाफ़ है। इन गलतियों की इस्लाह करने की ज़रूरत है। हमारी आपकी सबकी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मस्जिद का वो मकाम दिया जाए कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की चीख चिल्ला और किसी भी तरह की यानी ऐसी चीज़ जो मस्जिद की शान के ख़िलाफ़ वो काम ना हो मस्जिद के अंदर। इसी तरह से मस्जिदों के अंदर कहा गया कि जब भी आओ अच्छे लिबास में आओ, मस्जिद के अंदर अच्छी हालत में आओ, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरतियत को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। जब कभी तुम मस्जिद की तरफ जाओ, अल्लाह ने जो तुमको सलाहियत दिया है, पाक साफ अच्छा लिबास पहन करके आओ। आज क्या है, जो लिबास जिस लिबास में हम होते हैं, हम उस लिबास में मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। नाइट पैंट में होते हैं, हम फजर की नमाज में वैसे ही आ जाते हैं। काम में होते हैं जिस्म से बदबू पसीने की आती है, मस्जिद में आ जाते हैं। अरे अल्लाह के मलाइका होते हैं, अपनी ज़ात से उन्हें तकलीफ मत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन खाकर मस्जिद में आने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो यहाँ पे अल्लाह की इबादतें होती हैं, अल्लाह के मलाइका होते हैं, लिहाजा मस्जिद का एहतराम करो और अच्छे उम्दा से उम्दा लिबास पहन करके मस्जिद में आने की कोशिश करो और इस तरह की यानी हरकतें ना करो जिससे अल्लाह के मलाइका को या दूसरे लोगों को तकलीफ और परेशानी हो। मेरे भाइयों, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में सख्ती से तिजारत करने से मना किया। अब कहेंगे भाई यहाँ पर तो कोई सामान तिजारत की नहीं है, ज़ाहिरी फिजिकल तौर पर भी और उसके अलावा जो भी सूरतें होती हैं उन तमाम चीज़ों से बचते रहना चाहिए। आज मोबाइल का ज़माना है, अगर मस्जिद में बैठ करके आप डीलिंग कर रहे हैं, मस्जिद में बैठ करके अपनी दुकान के बिजनेस कर रहे हैं, ये भी उसके अंदर शामिल है। इन तमाम चीज़ों से आदमी को बचते हुए बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ की तालीम नहीं दी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई आदमी मस्जिद में तिजारत करता है और तुमको मालूम हो जाए तो उसके हक में बद्दुआ करो। सख्त अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहो ला अरबहल्लाहु इलैक, अल्लाह तेरी तिजारत को बर्बाद करे, तुझे कुछ फायदा नफा नुकसान कुछ भी फायदा तुझे हासिल ना हो। तो मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों से जो मना किया गया इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है कि मस्जिद ये अल्लाह की रिज़ा हासिल करने का मकाम है, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की जगह है, मरकज़ तौहीद है, यहाँ पर यही काम होना चाहिए, इसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। और भी कुछ बातें इंशाअल्लाह आपके सामने बयान की जाएगी। और एक बात मैं आपके सामने इस वक्त के और हालात के हिसाब से मैं बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ कि अभी मुल्क के हालात को आपने देखा, एक मस्जिद जिसको वीरान कर दिया गया और एक मस्जिद जहाँ पे अल्लाह की इबादत होती थी उस मकाम पर यानी शिर्क व बुत परस्ती की बुनियाद रखी गई। मेरे भाइयों, हम इस बात को समझें कि इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमारी बहुत बड़ी कोताही है। अल्लाह के दीन को जिस तरह से हमें समझना था, अल्लाह के दीन को जैसे आम करना था, तालीमात आम करनी थी, हमने उन कामों को न किया। तो अफसोस करने के बजाय आज जो मस्जिदें हमारे पास हैं उन मस्जिदों को हम आबाद करें। कितनी मस्जिदें आज हमारे पास वीरान हैं, उन मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करें। फज्र में कहाँ जाते हैं, फज्र में क्यों हमारी मस्जिदें खाली होती हैं और नमाजों में क्यों हमारे नौजवान सोए हुए रहते हैं? मेरे भाइयों, अपनी इन कमियों को हम इस्लाह करने की कोशिश करें, एक होने की कोशिश करें। एक बात याद रखें, जहाँ पे मुसलमान हार जाते हैं, जहाँ पे, मेरे इस जुमले को याद रखिए, जहाँ पे मुसलमान हार जाते हैं वहाँ पर दीन क्या है, जीत जाता है। जहाँ पे मुसलमान हार जाते हैं वहाँ पे दीन जीत जाता है और दीन गालिब होकर के रहता है। इंशाअल्लाह इस बात की हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अगर हमने अपनी कमी और अपनी कोताही को दूर कर दिया तो वो दिन दूर नहीं कि उस मकाम पर भी हम अल्लाह के इस कलिमात को हम बुलंद करेंगे और वहाँ पर भी अल्लाह के लिए हम सजदे करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए, तारीख से एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर सबसे पहले मक्के वालों को बदला। आपने सबसे पहले जाकर के 360 बुतों को आपने नहीं निकाला खाने काबा से, बल्कि आपने मक्के वालों को बदला। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हीं के हाथों से 360 बुतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर कराया। क्या हुआ? मुसलमान हार गए थे, लेकिन शरीयत, दीन, धर्म अल्लाह ताला ने उसको
کو غالب کر دیا. یہ اللہ کا دین ہے, یہ کبھی مغلوب ہونے والا نہیں ہے. تو ہمیں مایوسی کے ساتھ زندگی جینے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمت و حوصلے کے ساتھ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. جو ہے موقع اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. دعوت و تبلیغ کا کام کریں, اللہ کے پیغام کو پہنچائیں, توحید کا پیغام پہنچائیں, شرک و بت پرستی سے لوگوں کو روکیں اور خود بھی اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں. ہم ایک بنیں گے, نیک بنیں گے, یقیناً اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا, کہ اے رسولوں کی جماعت, اے انبیاء کی جماعت, ضرور بھی ضرور ہماری طرف سے مدد آئے گی تمہارے لیے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے. تو ہم نبی کے پیروکار ہیں, ضرور بھی ضرور اگر ہم ویسے بن جائیں اللہ کی مدد آئے گی اور کافروں کو اللہ ذلیل و رسوا کرے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا. تو اس امید کے ساتھ ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مایوسی اور پیچھے کی طرف جانے سے ہم بچیں, بلکہ اپنے آنے والی نسل کی فکر کریں اور اللہ کے پیغام کو کیسے اللہ کے بندوں تک پہنچا جائے اس بات کا ہم فکر کریں. یقیناً ہماری کامیابی ہوگی. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں آپ لوگوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں, تقریباً 4 مہینے سے مسجدیں بند تھیں, آپ جانتے ہیں اس باتوں کو. تو لہذا مسجد کے اخراجات آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی چلتا ہے. مختلف قسم کے جو اخراجات ہیں, ایسے حالات میں بھی الحمدللہ مسجد کے ذمہ داروں نے اخراجات مکمل کیے, لیکن اس کے باوجود ابھی جو بہت ساری ضروریات ہیں اس کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر اللہ رب العالمین خیر و برکات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جتنا جلد ہو سکے اس ملک سے, عالم اسلام سے, دنیا سے, انسانیت سے اس وائرس کو, اس بیماری کو اللہ ختم کر دے اور ساری انسانیت کو اللہ امن اور شانتی کی زندگی نصیب فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اور جو لوگ اس بیماری میں ہیں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے. ہر طرح سے اللہ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ اور صحیح دانائی اللہ رب العالمین عطا فرما. آمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم.